بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، السلام علیکم۔ آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو، پرمیشور کی کرپا ہو۔ آئیے آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ دنیا کس نے بنائی اور کیوں بنائی۔ بڑا عجیب سسٹم ہے بھائی کہ اس کائنات کا مالک ایک ہے، ایک کے اشارے پر کائنات چل رہی ہے۔ اگر دو بھی ہوتے تو آپس میں ٹکراؤ ہوتا، دونوں میں جھگڑا ہوتا، ایک دوسرے کے سنگھاسن پر بیٹھنے کی کوشش کرتے۔ سمجھدار انسان کے لیے سمجھنے کے لیے یہ ثبوت کافی ہے کہ اس کائنات کا مالک ایک ہے، اسی لیے ایک کے اشارے پر بڑے حساب سے کائنات چل رہی ہے۔ اس کے چلنے کے سسٹم میں کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوتا۔ ایک حساب سے روز دن نکلتا ہے، حساب سے رات ہوتی ہے۔ اب اس زمین و آسمان کے بیچ اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب کھیل چل رہا ہے، عجیب سسٹم چل رہا ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے، اس کو ہم سمجھ تو نہیں سکتے۔ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر کس طرح وہ طاقت رکھتا ہے، ہر چیز پر کیسے اس کا قبضہ اور کنٹرول ہے، اور اس کی پورے گن ہم سمجھ نہیں سکتے، اللہ کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے، لیکن قرآن میں اس کی کچھ پہچان بتائی ہے، جیسے کہ قل ھو اللہ احد، وہ ایک ہے اور وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر دے۔ اس کائنات کا جو بنانے والا ہے، یہ اس کی پہچان ہے کہ وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ الصمد، سب اس کے سامنے بے بس ہیں، محتاج ہیں، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہیں، محتاج نہیں ہیں۔ پوری کائنات پر اسی کا قبضہ ہے۔ دکھ بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے، تکلیف بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے، غم بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے، موت بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے۔ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کی شروعات ہے، نہ اس کا انت ہے۔ بڑی عجیب ہستی ہے اللہ کی، نہ اس کی شروعات ہے، نہ اس کا انت ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، پوری دنیا میں اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ کھلے دماغ سے سمجھیں اس بات کو، پوری دنیا میں اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ سب سے الگ و نرالا ہے، کیونکہ وہ سب کا بنانے والا ہے۔ اب بنی ہوئی چیز اس کا مقابلہ کیسے کر لے گی بھائی؟ اب جو لوگ بنی ہوئی چیز کی پوجا کر رہے ہیں، اصل میں وہ شیطان کے دھوکے میں چل رہے ہیں۔ اب اس زمین و آسمان کے بیچ میں بڑا عجیب اللہ کا سسٹم بنایا ہوا ہے، بڑا عجیب کھیل چل رہا ہے کہ زمین و آسمان کے بیچ ہمیں قید کر دیا ہے، اس سے باہر ہم جا نہیں سکتے۔ اور کتنے اپنی مخلوق، کتنے انسانوں کو پیدا کرتا ہے، ان کے اندر اپنی رچنا کو بناتا ہے۔ اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی، گھبراہٹ، جنت کے شوق ہیں۔ ایک شخص مجھ سے کہنے لگا کہ بھائی جنت جو تمہارے یہاں کہتے ہیں، غیر مسلم بھائی تھا ہمارا، کہ تمہارے یہاں جنت جو کہتے ہیں کہ جنت ہمیشہ کی ہے یا کبھی ختم ہو جائے گی؟ جنت جو ہے کیا ہمیشہ رہے گی یا کبھی کسی سمے پر جا کے ختم ہوگی؟ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی اس بات کو تم اپنی انترآتما سے پوچھو، تمہارے اندر اللہ نے جنت کے شوق رکھے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ آپ مجھے اگر آپ سچے ہیں تو اپنے من سے بتائیں، دل سے بتائیں، کیا آپ مرنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں کبھی بھی مرنا نہیں چاہتا، کبھی بھی مرنا نہیں چاہتا۔ تو من کی یہ جنت کا شوق ہے جو آپ کے اندر رکھا ہے اس مالک نے، اس کے نام انیک ہیں، ایشور بھی کہتے ہیں لوگ، سب سے بڑھیا نام اللہ ہے۔ تو یہ رچنا اس نے آپ کے اندر رکھی ہے، آپ کبھی بھی مرنا نہیں چاہتے، ہے نہیں؟ تو جنت میں اگر آپ اسے راضی کر کے گئے تو قرآن میں ذکر ہے کہ وہ ہمیشہ خالدین ابدا، یعنی ہمیشہ کا جیون ہوگا، ہیں؟ ہمیشہ کا جیون، کبھی ختم نہ ہوگا۔ اب میں بڑا سوچتا ہوں بھئی، بڑا باریکی سے، اب دیکھیے جو انسان باریکی سے اللہ کی دی ہوئی رچنا کے حساب سے اس کائنات کے سسٹم پر غور کرے اور بڑا دھیان لگا کر کے سوچ و وچار کر کے اللہ کی کھوج کرے، بس اللہ اسی کو راہ دکھائے گا، ورنہ انسان بھٹک کے مر جائے گا۔ اللہ ایک مالک ہے، جو اس سے مانگو گے وہ تمہیں دے گا۔ اگر دنیا مانگو گے، مال دولت مانگو گے تو مال دولت دے دے گا۔ اگر تم اس سے اللہ کی کھوج کرو گے، اللہ کو پانے کی کوشش کرو گے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، پوری کائنات اللہ کی ہے، ہیں؟
اگر اللہ ملا تو سب کچھ ملا. بھائی ایسا نہیں ہے، جنت کے 100 کہہ رہے انسان کے اندر. اگر اللہ ملا تو سب کچھ ملا. ایک بادشاہ نے بہت سارا سامان ایک سوئی سے لے کر کافی سامان اس نے سجا دیا، اور جو اس کی نوکر چاکر تھے، تو یہ مثال ایک سمجھانے کے لیے دی جا رہی ہے کہ اس بادشاہ نے حکم دیا اپنے نوکر چاکروں کو کہ بھئی جس کو جو چیز پسند ہے ایک چیز اٹھا لے اس میں سے. ہیں اس میں جو ہے کافی سامان تھا، ایک سوئی سے لے کر برتن وغیرہ، ہیں بھگونا، برتن، چائے چھاننی، اگڑم جھگڑم، بہت سامان تھا. تو کسی نے کچھ اٹھایا، کسی نے کچھ اٹھایا، کسی نے کچھ اٹھایا. ایک باندی نے بادشاہ کا ہاتھ پکڑ لیا. تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی میرا ہاتھ کیوں پکڑا، تم نے سامان اٹھاؤ ایک سامان اس میں سے. کہ میں نے تو آپ کے اوپر ہاتھ رکھا ہے، اگر آپ مجھے مل جاؤ گے تو سب کچھ آپ کا سامان ہے سارا. یہ اگر آپ مجھے مل جاؤ گے تو سب کچھ مجھے مل جائے گا. ہیں تو اسی طرح سے جو انسان اس دنیا کی حقیقت پہ غور کر کے کہ اس دنیا کی ہر چیز کچھ سمے کی ہے، چند دنوں کی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. میرے اندر جنت کی خواہشیں ہیں، میں کوئی ایسی پیدا نہیں ہوا. انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کے اندر جنت کی خواہشیں ہیں. اس کے اندر اکڑنے کا مادہ بھی ہے، جھکنے کا مادہ بھی ہے. اب اس کا انجام خود انسان دیکھ رہا ہے، ایک دوسرے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو دکھا رہا ہے کہ تو گندے پانی قطرے سے پیدا ہوا، اور کل پرسوں کو تو مٹی میں ملنے والا ہے، جیسے کہ تیرے سامنے اور لوگ مل رہے ہیں مٹی میں، ہے نا. تو اب تیرے اس مالک الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے تجھے بنایا ہے، جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، ہیں اور وہ سارے جہانوں کا پالنہار ہے. ایسا کمزور انسان کو بنا دیا ہے اللہ نے کہ ہر 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد اسے روٹی چاہیے کھانے کے لیے، بغیر روزی کے رہ نہیں سکتا. رمضان رکھتا ہے آدمی، پورے دن کچھ نہیں کھاتا پیتا، سمے کتنا کاٹنا بھاری پڑتا ہے کہ نہیں. اتنا بے بس ہے انسان کہ 4 گھنٹے کے بعد ایک دن روٹی نہ ملے تو شریر بالکل جو ہے اس کا مرجھایا سا ہو جاتا ہے، جیسے مرجھا گیا ہو شریر. ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پالتا ہے. اگر وہ زمین میں سے پیداوار نکالنی بند کر دے تو پھر کون سے کاروبار سے کما کے کھائے گا تو؟ ہیں سوچنے کی بات ہے. تو اب ہمیں باریک قدرت اللہ کی پہچاننی ہے کہ بڑا عجیب کھیل چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کا زمین و آسمان کے بیچ میں، کہ انسانوں کو پیدا کرتا ہے، اپنی رچنا ان کے اندر بناتا ہے. جنت کے شوق رکھ دیے، جہنم کے خوف رکھ دیے، شیطان کی برائی سے نفرت رکھ دی. اب من کے اندر اچھے خیال بھی آ رہے ہیں، برے خیال بھی آ رہے ہیں، اور جانتا بھی ہے کہ اچھائی میں میرے لیے سکون ہے، راحت ہے، برائی میں میرے لیے بے چینی ہے، گھبراہٹ ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے. اور یہ سارے سینسز اس کے اندر موجود ہیں اور یہ محسوس کرتا ہے اندر سے. اب 4 دن کی دنیا کے چکر میں تو نے برائی کو پسند کیا، تو نے ایشوری رچنا کو خراب کیا، جبکہ تیرے اندر سنکیت اللہ کی رچنا کے تجھے بتا رہے تھے. جب تو دوسرے کا حق کھا رہا تھا، تیرے اندر سے آواز آ رہی تھی، تیرا ضمیر تجھے گرا ہوا کہہ رہا تھا. نہیں یاری بات سننا، تیرے اندر جو ہے جب تو نے کسی پہ ظلم کیا تو تیری اندر کی بتی جلنے لگی، تیرا ضمیر تجھے جھنجھوڑنے لگا، تیرا شریر جو ہے بے چین ہونے لگا کہ یہ تو ٹھیک نہیں کر رہا ہے، تو دوسرے کا حق مار رہا ہے، تو دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے. تیرے اندر بنائی ہوئی رچنا جو اللہ کی تھی اس نے تجھے جھنجھوڑا، اس نے تجھے اشارہ کیا، تیری بتی جلی، مگر تو نے بدبخت اس دنیا کے 4 دن کے مزے کے چکر میں تو نے اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کا النگھن کیا، الٹا کیا. بجائے اچھائی پہ چلنے کے تو برائی پہ چلا. تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ارے سیدھی سی بات ہے، کوئی چیز میرے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہو، اس کو کوئی بگاڑ دے، مجھے غصہ نہیں آئے گا بھائی؟
اب اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کو جو شخص بگاڑے گا ہیں تو کیا وہ سزا کا حقدار نہیں ہے؟ نہیں آ رہی بات سننا ہے؟ جس نے اچھائی پہ نہ چل کے جو برائی پہ چلا، دوسروں پر ظلم جاستی کی، دھرتی پہ فساد پھیلایا، ہیں اللہ کی رچنا کا الٹا کیا، ہیں تو وہ سزا کا حقدار ہے۔ اب زمین و آسمان کے بیچ بڑا عجیب اللہ تعالیٰ کا کھیل چل رہا ہے کہ زمین و آسمان کا یہ خلا بنا دیا ہے، اور اس کائنات کی اصل ہے اندھیرا۔ اس کائنات میں روشنی کو لانا پڑتا ہے ہر روز، جیسے ہمارے کمرے میں اندھیرا ہو، روشنی لائیں گے تو روشنی ہوگی، بلب جلائیں گے، ٹیوب لائٹ جلائیں گے تو روشنی ہوگی۔ اسی پرکار سے اس کائنات کی اصل چیز ہے اندھیرا۔ اس کائنات میں سورج کو اللہ تعالیٰ روز لے کے آتا ہے۔ نہیں آتی بات سننے؟ ہاں، جب سورج چلا جاتا ہے تو کائنات کی جو اصل ہے اندھیرا وہ کائنات رہ جاتی ہے۔ اگر سورج نہ نکلے 15-20 دن تو یہ کائنات جو ہے فریج بن جائے گی، فریج، سب جم کے مر جائیں گے۔ اتنا حساب سے اللہ تعالیٰ اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ اگر ہم باریکی سے اللہ کی کھوج میں اور اس کائنات کی کھوج کریں، سچائی کے طور پر، ہیں حقیقت کے طور پر، اس کی حقیقت کے پہلو والے پہ غور کریں تو اللہ کی قدرت کو دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ ہیں اللہ کی قدرت انسانی عقل میں پوری طرح نہیں آ سکتی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ زمین و آسمان کے بیچ اپنی رچنا انسان کے اندر بناتا ہے، پیدا کرتا ہے، اور سب کو رچنا برابر دیتا ہے۔ جو پاگل پیدا ہوا ہے، جس کے بیچ وہ پیدا ہوا ہے، ان کا امتحان ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ سب کو اپنی رچنا دے کر کے سب کا امتحان لیتا ہے نا؟ امتحان لے رہا ہے۔ اچھائی میں سکون رکھ دیا ہے، برائی میں بے چینی گھبراہٹ رکھ دی ہے، جنت کے شوق رکھے ہیں۔ اب بدبخت انسان حقیقت پر غور نہ کر کے، ارے کہ یہ جیون دھوکہ ہے، یہاں کتنے لوگ مر گئے، کتنے مرتے ہیں روز، ہیں کتنے مرتے ہیں، اس کی حقیقت پہ غور نہ کر کے کیا کرتا ہے؟ جنت کی خواہشوں کو اسی دنیا میں پورا کرنا چاہتا ہے۔ نہیں آ رہی بات سن میں؟ اس دنیا میں ہی پورا کرنا چاہتا ہے۔ ہم دیکھیں دھرتی پر زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ وہ جنت کی خواہشوں کو یہیں پورا کرنا چاہ رہے ہیں، اور ذرا بھی سمجھ سے کام نہیں لے رہے کہ ہماری جان ہمارے قبضے میں نہیں ہے۔ اللہ جب چاہے گا موت دے کے اٹھا لے گا، ہمارے سارے سپنے بکھیر دے گا۔ اور کتنوں کو سپنے روز بکھر رہے ہیں، کتنوں کو سپنے روز بکھر رہے ہیں۔ انسان بڑی حسرت کرتا ہے، میرے 2 بیٹے ہیں، جوان ہو کے آ گئے، میرا سہارا بنیں گے اب، ہیں ہاں، اب میری ساری تنگی دور ہو جائیں گی، اب میری ساری غریبی بھاگ جائے گی، پڑھ رہے ہیں، نوکری لگنے والی ہے۔ لیکن کیا دیکھتے ہیں کچھ سمے کے بعد کہ جو سہارا تھا اس کی ارتھی رکھی ہوئی ہے، اس کا جنازہ رکھا ہوا ہے، ہیں سارے سپنے بکھر گئے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے، ایک تیری مرضی ہے اور ایک میری مرضی ہے، ہیں تو دنیا میں میری مرضی پوری کر کے آ، اور پھر جو تیری مرضی ہے میں اسے موت کے بعد پوری کروں گا۔ تو میرے بندے، میں تیرا مالک ہوں، تجھے میں نے بنایا ہے، تیرے اندر اپنی رچنا بنائی ہے، پوری کائنات میں ہر چیز میری ہے، ہیں اس کائنات میں میری کھوج کر، میری رچنا بنائی ہوئی رچنا کے تحت، اور مجھے راضی کر کے آ اور جنت کا انعام پا۔ جو خواہشیں تو یہاں پوری کرنا چاہتا ہے وہ تیری خواہشیں میں پھر موت کے بعد پوری کروں گا۔ اگر تیرے اندر میں نے جنت کی خواہشیں رکھی ہیں، اگر تو نے یہاں پورا کرنا چاہا تو یاد رکھ تھپڑ لگے گا۔ پھر وہ تھپڑ کون سا ہے؟ دکھوں کا تھپڑ، غموں کا تھپڑ، بیماریوں کا تھپڑ، مصیبتوں کا تھپڑ، ہیں ہاں، صرف دکھ اسی لیے آتے ہیں انسان کے اوپر کہ تو دنیا میں جنت کی خواہش پوری نہ کر، جس مقصد کے لیے آیا ہے اس مقصد کو پورا کر، ہیں ہاں۔ یہ قدرت کو پہچاننا ہے باریکی سے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو باریکی سے سمجھنا ہے ہمیں۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ اب جو نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، جو اللہ کو پہچان گئے، ان پہ بھی دکھ آتے ہیں، ان کی بھی آزمائش ہے کہ یہ میرے نام پہ کتنا صبر کرتا ہے، ہیں یہ اللہ کی قدرت چھائی ہوئی ہے، کس پہ دکھ کس پرکار سے آ رہے ہیں، کس پہ کیا حالات بیت رہے ہیں، دلوں کے حال، اندرونی حال صرف اللہ ہی جانتا ہے سب کے،
अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर उसका कब्जा, ताकत और कंट्रोल है, हर चीज़ को हर समय देखता है और सबके दिलों के हाल जानता है। तो अब किस किस प्रकार से किस पे क्या सुख दुख आ रहे हैं ये हम नहीं समझ सकते। अल्लाह ताला कैसे हर चीज़ पे कादिर है, कैसे ताकत रखता है, किसके साथ क्या कर रहा है, हमें नहीं पता, अल्लाह को पता है। अब वो इतनी बड़ी हस्ती है कि हम ज़्यादा अकड़े ना, समझदारी इसी में है कि उसके सामने अपने आप को सौंप दें, झुका दें और अपनी मर्ज़ी छोड़कर अल्लाह की मर्ज़ी पे आ जाएं, तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा, तो हम कामयाब हो जाएंगे अगर हमने अपने आप को अल्लाह के सामने सौंप दिया। अब बड़ी हैरानी की बात है कि ज़मीन आसमान का सिस्टम बनाया अल्लाह ताला ने ये, और उसके बीच हमें कैद कर दिया। अपनी रचना बना के इंसानों को दुनिया में पैदा करता है, और ज़िंदगी का समय खुद इंसान को पता, खुद नहीं दिया इंसान को, तो दुनिया में कब तक रहेगा। हर चीज़ अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है, सब चीज़ लिखी हुई है लोहे महफूज पे। बड़ा अजीब सिस्टम है। अब ये दुनिया बना करके अच्छाई बुराई से मिला के दुनिया बनाई है ये, और इसके दोनों अंजाम रख दिए हैं। अच्छाई जो नेक अमल करके आएगा, अच्छे अकरम करके आएगा, अल्लाह को राज़ी करके आएगा, उसके लिए इनाम रखा है जन्नत का इनाम, जन्नत का इनाम। और जो अल्लाह की रचना को बिगाड़ के आएगा, जो अल्लाह की रचना को बिगाड़ के आएगा, धरती पे जुल्म जास्ती फसाद फैला के आएगा, अल्लाह की खोज नहीं करेगा, सच्चाई से अंधा होके आएगा, मौत के बाद फिर उसका अंजाम जहन्नुम की आग है, नरक की आग है। अच्छा, फिर इंसान को मट्टी मिला देता है। बड़ा अजीब सिस्टम है भाई, हैं? एक तो ज़िंदगी बड़ी थोड़ी सी दी, ज़िंदगी बड़ी थोड़ी सी दी। अब इस ज़िंदगी में जख्म ज़्यादा हैं, दुख ज़्यादा हैं, धक्के ज़्यादा हैं, मुसीबत ज़्यादा हैं, और हसरत ऐसी रख दी है अल्लाह ने हमारे अंदर जन्नत के शौक़ कि इंसान जो है इतने दुखों को झेलने के बावजूद भी, और रात दिन पट पट लोगों को मरते हुए देख रहा है, फिर भी दुनिया का नशा ख़त्म नहीं हो रहा है। इंसान फिर भी दौड़ लगा रहा है, एक कोठी बनाई दूसरी की तैयारी, तीसरी बनाई चौथी की तैयारी, हैं? दुनिया की, माल की, दौलत की दौड़ लगा रहा है। क्या अजीब सिस्टम है। रात दिन इंसान दुनिया में देख रहा है अपने सामने कि 100 के 100% यहाँ लोग बीमार रहते हैं, किसी को कोई ना कोई बीमारी ज़रूर मिलेगी, हैं? हाँ, और कोई बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं होती, याद रखना। हाँ, सारी बीमारी दुख तकलीफ़ का मालिक अल्लाह है। हाँ, जिसे वो धक्का दे संभालने वाला कोई नहीं, जिसको वो संभाले उसका बिगाड़ने वाला कोई नहीं। तो अब यहाँ सोचना ये है, गौर करना है कि भाई अल्लाह ने जो अल्लाह की रचना, अल्लाह ताला अपनी रचना बना के भेजता है इंसान को। जब बच्चा आता है माँ के पेट से बाहर, शर्म का मादा, हया का मादा, गलती पर पछतावा, अच्छाई में सुकून रख दिया, बुराई से बेचैनी घबराहट रख दी, और ऐलान कर दिया कि मेरे बंदे दुनिया के अंदर जो मेरी रचना है तो उसके तहत चल के आएगा। अगर तो दुनिया में अच्छा काम करेगा, अच्छाई पर चलेगा, मेरी खोज करेगा, मेरी मर्ज़ी पर चल के आएगा, अच्छाई पर चल के आएगा, चलेगा दुनिया के अंदर, तो दुनिया में भी सुकून पाएगा। और हम खुद महसूस करते हैं, जब हम अच्छा काम करते हैं हमें सुकून मिलता नहीं मिलता, दुनिया में भी सुकून पाएगा, और मौत के बाद भी तू सुकून वाली, अमन वाली जन्नत में जाएगा, मेरा इनाम पाएगा। बिल्कुल सीधी सी बात है। अरे इस बात पर तो यकीन करो कि ये सच्चे मालिक का सच्चा पैगाम है कि जो हमारे अंदर की बनाई हुई रचना जिसने बनाई है वो ऐलान कर रहा है इस चीज़ का। अगर तो दुनिया के अंदर मेरी रचना का उल्लंघन करेगा, जो मैंने तेरे अंदर फितरत बनाई है उसका उल्लंघन करेगा, अच्छाई पर न चल के बुराई पर चलेगा, तो दुनिया में भी बेचैन होगा, परेशान होगा, और मौत के बाद भी मैं तुझे तबाही वाली, बर्बादी वाली जहन्नुम में डालूँगा, सज़ा मिलेगी फिर। तो बड़ा अजीब सिस्टम है भाई कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करता है अपनी रचना बनाने के बाद, और उसके सामने दोनों रास्ते कर दिए, और दोनों के दो अंजाम तैयार कर दिए। अब जा दुनिया में 4 दिन की ज़िंदगी है, अगर तूने मेरी खोज की, मुझे राज़ी करके आया, मेरी रचना तेरे साथ है, मुझे राज़ी, और दुनिया में मेरे हुक्म मौजूद हैं, मेरे संदेश मौजूद हैं। अगर तूने मेरी रचना के तहत उन संदेश को पहचान लिया, तूने अपनी अकल मेरी खोज में लगाई, हैं? छोटी सी ज़िंदगी है, बहुत छोटी सी ज़िंदगी दे दी अल्लाह ने इम्तिहान लेने के लिए। अब कितने लोग इस दुनिया को बटोरते हुए मर गए, कितने धोखा खा के रोज़ मर रहे हैं? दुनिया की दौड़ लगा लगा के सच्चाई पे गौर नहीं करते। अगर तू मेरी रचना के तहत मुझे मेरी खोज करके मुझे राज़ी करके आया तो मेरा हमेशा का इनाम पाएगा। अगर तू दुनिया बटोरने में लगा रहा है
دھرتی پہ تو نے فساد پھیلایا، دنیا کے پیچھے پڑا رہا، تو پھر میری جہنم بھی تیار ہے۔ دنیا میں تو ہمیشہ نہیں رہے گا، لوٹنے کا بھی خیال رکھنا، اور تیرے سامنے تو یہ دکھاتا رہوں گا دنیا میں لوگوں کو اٹھا اٹھا کر موت دے دے کر، اگر تو نے ان کی موت سے سبق حاصل نہ کیا ہیں، دنیا بٹورتا ہوا مر گیا، تو میری جہنم تیار ہے۔ تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی ہوش میں آؤ اور غور کرو ہم کر کیا رہے ہیں۔ دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے، ہاں تو صرف یہاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر تجھے پہلے ہوش نہ تھا تو اب ہوش میں آ کر دیکھ تیرے دائیں بائیں سے کتنے لوگ مر کے جا رہے ہیں، کتنے مر رہے ہیں۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، جس نے اللہ کی دی عقل تو سب کے پاس ہے، جس نے اللہ کی کھوج میں عقل نہ لگائی وہ کیا عقل ہے؟ بیکار ہے۔ اللہ کی نعمتیں ساری کھا رہا ہے دھرتی پہ، اللہ کا ناشکرا بنا پھر رہا ہے، اللہ کو بھولے بھلائی پھر رہا ہے، دھرتی پہ ظلم جاستی کر رہا ہے۔ کر لے 4 دن کے لیے، 4 دن کے لیے کر لے۔ موت پہ عنقریب تجھے معلوم ہونے والا ہے کہ میں کیسا ثابت ہوا، ناشکرا، کھرا یا کھوٹا ہے۔ ہاں، جیسا کر کے جائے گا ویسے ہی پھل پائے گا اللہ کے پاس۔ تو اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دھرتی پہ اللہ کے نزدیک وہ لوگ زندہ ہیں جو ایمان والے ہیں، جو سچائی کے ہوش میں ہیں، جو کائنات کی حقیقت کو جانتے ہیں، اپنے رب کے حکم کو جانتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، باز بدبخت شیطان کا دھوکہ یہ ہے کہ تو برا بن تب تیری لوگ عزت کریں گے، برا ہوگا تو تو بڑا عزت والا ہوگا۔ یاد رکھنا، جتنا برا بنے گا اتنا ہی تو گرے گا اللہ کی نظروں میں، اتنا ہی جلیل انسان ہے تو کسی کمزور پر، کسی غریب پر ظلم کر کے اپنے آپ کو بڑھیا مت سمجھ، عزت والا نہ مت سمجھ۔ اللہ کی نظروں میں تو جتنا بڑا برے کام کرنے والا ہے تو اتنا ہی گرا ہوا ہے، اور اللہ کی نظروں میں جتنا اچھے کام کرنے والا ہے اتنی تیری قدر ہے۔ ہاں یاد رکھیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک انسان کا مرتبہ جات پات، رنگ، نسل، امیری غریبی سے نہیں ہے، کائے سے ہے؟ اس کے اچھے کرموں سے اللہ کے یہاں اس کا مرتبہ ہے۔ تو اب ہم یاد رکھیں، جس قوم نے اپنے سچے رب کو نہ پہچانا اور دھرتی پر فساد پھیلایا وہ قوم مردہ ہے۔ جس نے اپنے مالک کو نہیں پہچانا، دنیا کے دھوکے میں کھیل رہا ہے، وہ زندہ نہیں، اصل میں مردہ ہے اللہ کے نزدیک ہیں۔ ہاں، وہ قوم گندگی کا ڈھیر ہے جسے اللہ تعالیٰ پلندہ بنا کے اکٹھا کر کے جہنم کی آگ میں جھونکنے والا ہے۔ تو اس لیے بھائی ہم غور کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، سچائی کی تحقیق کریں، سچائی پر غور کریں۔ اسی لیے ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمارا چینل لگاتار دیکھتے رہو، اور چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو دیکھیں، کیونکہ علم، گیان کوئی دوائی کی پڑیا تو ہے نہیں، گیان کوئی دوائی کی پڑیا تو ہے نہیں کہ ہم آپ کو پلا دیں آپ کو آ جائے گا۔ اس لیے دھیرے دھیرے گیان سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، لگاتار اللہ کی کھوج کرنی پڑے گی۔ جس چیز کی کوشش کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا پھل دے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے لگاتار ہمارا چینل دیکھتے رہیں، چینل سے جڑے رہیں، اور چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو دیکھیں تاکہ جلدی جلدی انشاءاللہ ہوش میں آئیں۔ اور بھائی زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔